کلیش آف سویلائزیشن میں دو ہی ان کو کہا گیا تھا نا جو ہمارے لیے تھریٹ ہے، نہیں ویسٹ کے لیے تھریٹ ہے، ایک مسلم سویلائزیشن اور دوسری چائنیز. یہ جو جادو شادو کے چکر ہوتے ہیں تو اس میں بھی یہ آپ کو شرم و حیا سے باہر نکلنا پڑتا ہے نا، گندے رہنا ہوتا ہے نا. پورے معاشرے کو تلپٹ کرنے کا ایک پروجیکٹ تھا. یہ صرف اتنی ساری بات نہیں تھی جتنا لوگ دیکھ رہے ہیں اسی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان ایک خدائی راز کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، گزشتہ ایپیسوڈ میں خالد صاحب نے تھوڑا سا ہسٹری کا ہمیں سفر کروایا اور اس میں ساتھ اس کا تاریخ بھی پڑھائی اور فلسفہ تاریخ کی بھی تھوڑا سا ہمیں ساتھ ایجوکیشن کی ہماری کہ پاکستان میں کیا کچھ ہوتا رہا اور کیوں ہوتا رہا. اس میں ایک آخری کلمنیٹنگ پوائنٹ تھا ہماری اس ڈیبیٹ کا، وہ تھا جو پوسٹ 9/11 ایرا جو ہے اس کے اندر جو کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، تو اس پر ڈیبیٹ ہماری جاری تھی. تو میں نے کہا تھا کہ ہم اپنی اگلی ایپیسوڈ میں یہاں سے شروع کریں گے. خالد صاحب، یہ جو پوسٹ 9/11 ایرا ہے اس میں دو فیزز اگین میں اگر دیکھتا ہوں تو اگر ڈیوائڈ کروں میں، ایک وہ ہے جس کو ہم پرویز مشرف کا ایرا کہتے ہیں، 2001 سے 2008 تک کا ہے، جس میں کہ وہ ایجنڈا جو ہے وہ نظر آتا ہے ہمیں کہ اس کو بزور قوت جو ہے وہ اس کو نافذ کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہاں پر، اور کھل کر کی گئی ہے. اور نہ صرف یہ کہ اس کے اندر آپ کو پھر مقامی جو ہے لوکل ہماری جو جتنے بھی وہ آپ نے نیٹ ورک کی بات کی وہ اس کی سپورٹ بھی اس کو حاصل نظر آتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی بھی آشرواد آپ کو مکمل حاصل نظر آتی ہے. اور بظاہر جو ہے وہ لوگ بھی آج تک یاد کرتے ہیں مشرف کا ایرا کہ بڑی خوشحالی تھی یہاں پر، بڑی ریل پیل تھی پیسے کی، حالانکہ وہ سارا کچھ امدادیں آ رہی تھیں، قرضے آ رہے تھے. لیکن یہ جو نیریٹو تھا یہ عوامی مقبولیت حاصل نہیں کر، یا کہہ رہے ہیں کہ اس کو عوامی جڑیں نہیں پکڑ سکا. یہ وہ جو قوتیں تھیں، محسوس ہوتا ہے ایسے جیسے کہ یہ پھر آگے اس کے بعد پیپلز پارٹی کا دور آیا ہے 2008 سے 13 تک کا. اس میں اب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اگرچہ بہت لبرل گورنمنٹ ہے، آئیڈیل اسپیکنگ اس شیطانی جو پورا جو نظام ہے جو اس کا جو نیریٹو ہے اس کے لیے پیپلز پارٹی پاکستان میں بہرحال لگتا ہے کہ ایک مزاحمتی جو ہے نا وہ چلیں کہہ لیں ایک رکاوٹ رہی ہے. تو کیونکہ پیپلز پارٹی ہمیشہ جو ہے وہ اس کا رہا ہے کہ وہ پرو پیپل رہتی ہے، لوگوں کی نبض پہ اس کا ہاتھ رہتا ہے، عوامیت اس کے اندر. تو وہ اگرچہ لبرل ہے، لبرل ہونے کے باوجود بھی اس کے اندر بہرحال کہیں نہ کہیں یہ رہتا ہے. لیکن اگر ہم اس سے اینگل سے دیکھیں تو کسی حد تک پیپلز پارٹی ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید ان کو موافق لگے باقی جماعتوں کے مقابلے میں، نون لیگ کے مقابلے میں، کیونکہ نون لیگ رائٹ ونگ جماعت ہے ایک. اب جو کہ اب کہہ لیں گے اب وہ سینٹرل ہو گئی ہے، سینٹرسٹ ہو گئی ہے. لیکن اس کے بعد 2013 کے بعد، یا بلکہ کہہ لیں 2011 کے بعد، لگتا ایسے ہے جیسے کہ اب یہ طے کیا گیا کہ یار اس کی جو ہے نا ہم نے جو بھی ہمارا ایجنڈا ہے نا اس کے لیے پہلے عوام کے اندر اپنی مقبولیت قائم کی جائے، قبولیت پیدا کی جائے، اور جو ہے وہ جب ہمارا کوئی ایسا فگر کھڑا کرے جو عوام کی جو ہے نا وہ حواس پہ سوار ہو، تو وہ جو کہے گا پھر عوام اس کے پیچھے لگے گی. یہ ہمیں نظر آتا ہے 30 اکتوبر 2011 کا وہ جلسہ جو مینار پاکستان پر ہوا عمران خان کا، جہاں سے اس کو مقبولیت کی معراج ملنا شروع ہوئی. اب یہ ایک سفر ہے، تھوڑا سا آپ اس کو کس طرح سے آپ اگر ڈائسیکٹ کرنا چاہیں تو آپ کس طرح سے کرنا چاہیں گے کہ کیا کیا کچھ کیا گیا ان 10 سال 2018 تک، جو ذہن سازی کی گئی لوگوں کی، اور اس کے بعد 2018 سے لے کر 2022 تک کیا کچھ کیا گیا یہاں ملک میں؟ نہیں، میں تو صرف اتنا نہیں دیکھوں گا، میں اس کے پیچھے جانا چاہوں گا. اچھا، اس لیے جاننا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ اصل میں سوشل چینج یعنی سوشل انجینئرنگ پروگرام ہے نا یہ سارا. ٹھیک ہے، تو اس کی یہ ایک ڈائمنشن ہے، اس کی جڑیں بہت گہری ہیں. یہ جو آپ کے ہاں کبھی بھی تعلیمی نظام کو اسلامائز نہیں کیا جا سکا، یا جو ایفرٹس ہوئی ہیں ان کو ناکام کیا گیا. جیسے شروع میں وہ جو آئے تھے وہ روڈ ٹو مکہ والے، ڈاکٹر رفیع الدین، نہیں ڈاکٹر اسد، جو نو مسلم تھے، ان کو یہاں کام نہیں کرنے دیا گیا، بھگا دیا گیا. اس کے بعد ڈاکٹر رفیع الدین کی باری آتی ہے، وہ تو روڈ کے اوپر ایکسیڈنٹ میں مارے گئے. اب وہ ایکسیڈنٹ جو ہے نا وہ کیسے ہوا، بہرحال وہ بظاہر حادثے میں چلے گئے، اور ان کا نام مولانا مودودی نے دیا تھا. جب آپ ایک ملک کا نظام تعلیمی نہیں وضع کر پاتے اپنے اس نظریے کے مطابق، تو کیسے آپ وہ افراد تیار کر سکیں گے جو اس نظریے کو لے کے آگے چلیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ آپ ادھر جائیں.
پھر یہ جو ایرا آیا نا یہ ضیاء الحق کے دور میں VCR آیا. پہلے سینما ہوتا تھا تو وہ سینما اور یا پھر ٹی وی آیا تو ٹی وی اتنا یعنی PTV تھا اور وہ پرانے سے اینٹینے ہوتے تھے اور کوئی شہر ایسے ہوتے تھے جہاں وہ پکڑتا تھا دوردرشن اور وہاں کوئی میرا خیال ہے جمعرات کے دن فلم بارڈرنگ ایریاز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ مری میں بھی ہم ادھر بھی پکڑ لیتا تھا تو لیکن وہ بڑی مصیبت ہوتی تھی. وہ اینٹینا گھماؤ یہ وہ بہت جو ہے نا کھکھیڑ مول لینا پڑتا تھا. لیکن وہ ایک آدھ کوئی فلم جو ہے نا کوئی ہفتے میں ایک آدھ فلم بندہ دیکھ لیتے تھے. پھر یہ جب VCR آیا نا تو سیلاب آیا. اس کا نتیجہ ہے جو سونیا گاندھی نے ایک دفعہ بیان کیا تھا کہ ہم نے پاکستان کو کلچرلی ون کر لیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کلچر کدھر سے آیا تھا؟ وہ انڈین فلم انڈسٹری کے ذریعے سے ایجوکیٹ کیا. فلم ایجوکیشن کا ذریعہ ہے, تعلیم کا ذریعہ ہے, ڈرامہ تعلیم کا ذریعہ ہے, افسانہ تعلیم کا ذریعہ ہے. یہ بمبارمنٹ پہلے ہی بہت پہلے شروع ہو گئی تھی. اب اس کے بعد پھر آپ آگے آ جائیں تو ایک آپ کو پتہ ہے یہ جو کتاب آئی تھی کلیش آف سویلائزیشن کی, ہنٹنگٹن کی, اور اس میں یہ میرے خیال 80s کی ہے, لیٹ 80s کی ہے, 93 کی ہے میرے خیال میں. ہاں ٹھیک ہے 93 کی ہے یا لیٹ 80s کی ہے, ارلی 90s کی ہے, اسی دور کی یہ کتاب ہے. تو بعض لوگوں نے کہا یہ ایک سازشی تھیوری ہے, کانسپریسی ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. ایک اس پر یہ موقف آیا, ایک یہ کہ یہ جینین ہے بھائی, فرکشن تو ہے, اب اس کو کیسے ختم کیا جائے. تو اس پہ ایک قاہرہ کانفرنس ہوئی تھی 93 میں, اور ظاہر ہے یہ ویسٹ کروا رہا تھا, فیسیلیٹیٹر وہ تھا, اس کی انیشیٹو پہ ہو رہی تھی, اور یہ سارے مسلم کنٹریز اکٹھی ہوئی تھیں. اور اس میں اہمیت یہ ہے کہ سربراہان شریک ہوئے تھے. وہ بینظیر بھٹو صاحبہ تھی یہاں سے جو پاکستان کی نمائندگی جنہوں نے کی تھی. یہ کیا تھا کہ یہ جو فرکشن ہے نا اس کو ختم کرنا ہے. یہ ویسٹ کے درمیان, ویسٹ اور ایسٹ کے درمیان رکھا ہوا ایسٹ تھا, مسلم نہیں رکھا ہوا تھا. اور فرکشن جو ہے وہ سوشل ویلیوز کے پرسپیکٹو جی بالکل, معاشرے میں وہ اور ویلیوز ہیں, یہ اور ویلیوز ہیں. تو وہ جو کلیش آف سویلائزیشن میں دو ہی ان کو کہا گیا تھا نا جو ہمارے لیے تھریٹ ہے, نہیں ویسٹ کے لیے تھریٹ ہے. ایک مسلم سویلائزیشن اور دوسری چائنیز کنفیوشس کا وہ انہوں نے, اور یلو ماسز آف دا ایسٹ. تو اب یہ جو ہے نا یعنی اب اس کو توڑ کرنا ہے. تو 93 میں وہ کانفرنس ہوئی ہے, 95 میں بیجنگ کانفرنس ہوئی ہے, پھر بیجنگ +5 کانفرنس 2000 میں ہوئی ہے اقوام متحدہ کے فورم پر. جب وہ چیزیں بالکل اب فائنل ہو کے آ گئی تو یہ 2002 کے بعد پھر یہاں پہ قانون سازی بھی ہوئی ہے, حقوق نسواں بل آیا ہے. پھر بمبارمنٹ جو ہے نا اب باقاعدہ وہ کالم لکھے گئے, مضامین لکھے گئے. روشن خیالی کا جو پورا ایجنڈا تھا وہ در حقیقت یہ والا جو ہے نا یعنی وہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو والی جو ہے نا اسٹریٹجی, وہ فاقہ کش کے, وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. تو یہ جو نا روح محمد نکالنا بہت ضروری تھا, کیونکہ دیکھیں شناخت ہماری حضور کے ساتھ ہے. یہ ہمارا پورا ویلیو سٹرکچر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کھڑا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ بلاسفیمی کی ساری کارروائی کو بھی اس کے ساتھ جوڑیں. ٹھیک ہے نا. ان کو ڈسکریڈٹ کرو گے تو یہ کٹیں گے نا اس سے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ کتنی ایفرٹس ہو رہی ہیں, پورے ایجنڈے ہیں. یہ سارا آپ نے جو کیا ہے نا, مطلب آپ نے آئین کے اندر, قانون کے اندر, سٹرکچر کے اندر, آپ کی جو انٹیلیجنشیا ہے اس کے ذہنوں کے اندر, پڑھے لکھے لوگوں کی سوچ کے اندر آپ نے وہ سارا انجیکٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے اسے لے کے جانا ہے گراس روٹ لیول پہ. اس کے لیے وہ فلمیں پہلے ہی سے چل رہی تھیں, وہ پہلے ہی سے موجود تھا. لیکن اب آپ اس جیسے ہوتا ہے نا منظم کرنا, ایک ہوتا ہے رائے عامہ ہموار کرنا, ایک ہوتا ہے رائے عامہ منظم کرنا. یہ جو 2011 سے پروجیکٹ شروع ہے نا, یہ رائے عامہ منظم کرنے کا پروجیکٹ ہے سوشل انجینئرنگ پروگرام کے تحت. ٹھیک ہے نا. وہ ایک سیاسی پروجیکٹ ہے, وہ علیحدہ ہے. سوشل انجینئرنگ پروگرام ایک علیحدہ ہے, اور یہ کسی کی نظر ہی نہیں ہے کہ بھئی وہ خان صاحب کے ذریعے سے یہ کیا کام کیا گیا. اب ذرا آ جائیں خان صاحب کی شخصیت پہ. یہ 70s یہ ہے کہ جب یعنی لیٹ 70s میں پاکستان میں کرکٹ مشہور ہونا شروع ہوئی. جب یہ ذرائع ابلاغ عام ہوئے اور ٹی وی آیا خاص طور پہ, تو اس کے ساتھ کرکٹ آئی. اوپر سے ضیاء الحق صاحب آئے, وہ اس وقت کے عمران خان کو بہت پاپولر لیڈر بھٹو صاحب, ان کو ان کی جگہ پہ آیا تھا. تو اس نے قوم کو لگایا.
اور یہ بڑے عرصے کے بعد انڈیا اور پاکستان کے جو ہے نا کرکٹ سیریز شروع ہوئی. اور یہ جو کرکٹ سیریز شروع ہوئی تھی اس میں انڈیا نے پاکستان کا دورہ کیا, 2 ٹیسٹ میچ بڑے سنسنی خیز مقابلے کے پاکستان جیت گیا. اب یہ ہے وہ جہاں کرکٹ کا بخار چڑھا ہے, اور وہ ریاستی سطح پر اس کو جو ہے نا وہ کیا گیا, منایا گیا, جشن منایا گیا. اسکولوں میں چھٹی ہوئی اس دن, کل پاکستان جیت گیا ہے, یعنی کشمیر فتح ہو گیا ہے. اور وہ اس میں عمران خان کا بڑا کردار تھا. وہ اس زمانے میں یہ اتنی تیز رفتار کرکٹ نہیں ہوتی تھی. وہ مدثر نظر نے 557 گیندوں پہ سنچری ماری تھی. ٹھیک ہے نا, وہ کرکٹ ہوتی تھی, ستی بیٹھی کرکٹ. تو اس میں یعنی وہ یہ کچھ 6 کی اوسط سے شاید انہیں رنس چاہیے تھے. اس زمانے میں یہ نہیں بنا کرتے تھے. ٹیسٹ میچ میں کدھر بننے 5ویں دن جا کے, لیکن وہ پاکستان نے بنائے تھے. اور اس میں عمران خان نے جو ہے نا ایک ہوتے تھے بشن سنگھ بیدی, ان کو کچھ چھکے مارے تھے. 3 گیندوں پہ بنے تھے جی کوئی 16 رنس. تو وہ ٹرننگ اوور ہو گیا تھا, مطلب وہ اوور ٹرننگ پوائنٹ بن گیا تھا اس پورے میچ کا. وہاں سے وہ ہیرو بن گئے. فاسٹ بالر وہ ویسے تھے. اچھا وہ بہرحال ایک مشہوری بھی ہو گئی, کوئی خوبصورت بھی ہیں, پتہ نہیں وہ ابھی تک نہیں سمجھ آئی خوبصورتی والی بات, لیکن بہرحال مشہور ہو گیا کہ خوبصورت ہیں. تو آج کل انہیں بعض لوگ نام دیتے ہیں, یہ ان کی بہنیں انہیں خود کہا کرتی تھی. یہ اخبار وطن ایک رسالہ نکلا تھا, اس میں یہ ساری مطلب وہ خود خان صاحب نے کہا ہوا ہے کہ مجھے بہنیں یہ بات کہتی تھیں. ٹھیک ہے, تو وہ خوبصورتی والی بات ذرا وہ بہرحال میڈیا بنائے خوبصورت تو بندہ ہوتا ہے خوبصورت. وہاں سے جناب ایک ان کی وہ شروع ہوئی ہے شہرت کا دور. اور پھر یہ آگے آ کے چونکہ بہرحال ان کی جو بھی تعلیم تھی, اٹھان تھی, تربیت تھی, وہ وسط میں ہوئی ہے اور بدقسمتی سے پلے بوائے کے طور پر ہوئی ہے. تو وہ جو آپ یہاں پہ ویلیوز لے کے آنا چاہتے تھے اس کے لیے پرفیکٹ انسان تھے. ٹھیک, اب آپ سے چند چیزیں دیکھیں نا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں فین کلب وجود میں آ گیا, پرستروں کا وہ بن گیا, یہ کلٹ وجود میں آ گیا. تو یہ ایسے ہی نہیں ہوا. اس کو آپ سوشل انجینئرنگ پروگرام کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. ایک مثال یہ دیکھ لیں کہ عمران خان جیسی شخصیت کو مطلب وہ کسی کی طرف متوجہ ہوں اور چاہیں کہ میں شادی کروں تو کون ہے پاگل جو انکار کرے گا؟ بھائی ہر کوئی تیار ہے شادی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو کیا ضرورت تھی انہیں اتنی عمر رسیدہ شادی شدہ خاتون سے شادی کرنے کی؟ لیکن آپ اگر ویلیو سٹرکچر کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ تو آپ نے ٹرینڈ سیٹ کرنا تھا. شادی دیکھیں نا, یہ جو خاندانی نظام ہے یہ اس تہذیب کے لیے ہدف تھا. اس کو بکھیرنے کے لیے کیا ضروری کیا ہے؟ میاں بیوی کے درمیان جو ہے نا وہ جو بانڈ ہے نا مضبوط, اسے توڑا جائے. تو اس کے لیے اگر اتنا ایک ایسی شخصیت کے جس سے لوگ اتنا محبت کرتے ہوں وہ پہلا قدم اٹھائے. جب کوئی اس کا کوئی کسی کا کوئی ناجائز بچہ وہ بھی کوئی خیر کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ ذاتی معاملہ. تو اب یہ اصل میں پرویز مشرف کی تعلیمات سے یا روشن خیالی کے لیکچر سے تو یہ مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا. یہ آپ نے پرفارم کر کے دکھایا, ایگزامپلس. ٹھیک ہے نا, آپ نے ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے, ٹرینڈ سیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ معاشرے میں یہ باتیں کتنی ہو رہی ہیں. اور نارمل انداز میں, مطلب وہ کوئی یہ نہیں سمجھا جاتا کہ یہ کوئی بہت منکر کام ہوا ہے, یعنی ایک نارمل ایکٹیویٹی کے طور پر دیکھا جاتا ہے. ہو گیا, صحیح بات ہے. مطلب جن چیزوں سے ہم سوچتا ہوں میں کہ ہم پہلے اباہت کھاتے تھے, کراہت کھاتے تھے جن چیزوں سے, وہ اب وہ جو پوری ایک کلٹ ہے وہ اس کلٹ کے کان پہ جو ہی نہیں رہی. اگر آپ سے کہ کوئی شراب پیتا تھا وہ کہتے کہ تو ہمارے اسی طرح آگے چلیں, ہمارے معاشرے میں بڑوں کی عزت, احترام, ادب, یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں. اب وہ کدھر سب برابر ختم. یہ ہے سوشل انجینئرنگ جو اس معاشرے کی ہوئی ہے. تو اس کے لیے جو ہے نا یعنی ان کو لانچ کیا گیا. تو ظاہر ہے پھر وہ ایک ان کا پہلے ہی سے وہ ایک تھا فین کلب, وہ ایک پولیٹیکل بھی ایک ان کا اسٹیچر بنایا گیا, وہ بھی اس کے ساتھ آ گیا. وہ دوسرے مقاصد بھی حاصل ہوئے, جو آپ کا پولیٹیکل ایجنڈا تھا وہ بھی حاصل ہوا. لیکن یہ کہ اصل میں تو یہ بھی ساتھ چل رہا تھا جس پر کسی کی نگاہیں. یہ بھی مس پرسیپشن نہیں ہے کہ صرف یہ 2011 سے یہ ان کو نا وہ لانچ کیا گیا. نہیں, یہ اس سے مجھے یاد آیا, آپ اگر اس سیریز کو چلے جائیں, میں نے جس انڈیا والی سیریز کا حوالہ دیا اس کی کوئی آج بھی تحقیق کرے تو وہ بھی فکس ہی نکلے گی. وہ ضیاء الحق کی ضرورت تھی کہ پاکستان جیتے. اس سے پہلے شاید کرکٹ میں یہ فکسنگ نہ ہوتی ہے. اس کے بعد اصل یہی وہ دور ہے, یعنی اس سے پہلے کیری پیکر کی سیریز ہوئی تھی, اس نے سارے کھلاڑی خرید لیے تھے. وہ پتہ ہے آسٹریلین بورڈ کے ساتھ اس کا پھڈا ہوا تھا. تو وہیں سے تو یہ پروفیشنلزم اپنی بلندیوں کو گیا ہے, یا پیسے کا لالچ کرکٹ میں. نہیں تو اس سے پہلے شوقین کرکٹر ہوتے تھے, پروفیشنل کرکٹر اس کے بعد آئے ہیں. ہاں جی, بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے,
تو فکسنگ بھی پھر اس کے بعد ہی آئی ہے. باقی کسی کھیلوں میں ہوتی ہوگی, کرکٹ میں اس کے بعد آئی ہے, اور مجھے لگتا ہے اس کے بھی پانیئر جو ہے نا ہم ہی ہیں, یہیں سے شروع ہوئی ہے, اور مجھے وہ والی سیریز جو ہے نا وہ لگتی ہے کہ وہاں سے کام خراب ہوا ہے. میں نے اپنی زندگی کا آخری میچ جو تھا کرکٹ کا, میں بھی بڑے شوق سے دیکھتا تھا, وہ 1999 کا ورلڈ کپ کا فائنل تھا. وہ جب پاکستان ہارا ہے نا, اس کے بعد سے پھر میں نے آج 26 سال ہو گئے کرکٹ نہیں دیکھی, کبھی کوئی میچ نہیں دیکھا. اس دن مجھے کلیئرٹی حاصل ہو گئی تھی کہ یار سب کچھ فکس ہوتا ہے یہ, کیونکہ وہ ٹورنامنٹ ایسا نہیں تھا جو پاکستان ہار سکتا تھا. گروپ میچ میں آسٹریلیا کو ہرا دیا. اچھا اس سے بھی یہ نہیں, اس 2 سال پہلے کا اگر آپ ڈیوریشن دیکھیں تو پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ عروج پر ہے, ہر سیریز جیت رہی ہے, ہر ٹیم کو ہرا رہی ہے, اور وہ ٹیمپو جو ہے وہ ورلڈ کپ میں بھی اس چکر میں پڑ گئے نا تو پوری آپ کی قسط میں جائے گی, کیونکہ بڑی لمبی کہانی ہے. تو اس کے بعد نا مجھے یہ آئیڈیا ہوا کہ یار یہ جو جیتا ہوا ورلڈ کپ تھا یہ ہروایا گیا ہے, اور وہ جو ہم کہیں سے نہیں بن رہے تھے 92 میں ورلڈ کپ, وہ کیسے ہم اوپر جا کر پہنچایا, وہ بنا لیا. ٹھیک ہے, ایک کہانی ہے بس, وہ ادھر ہی سے شروع ہو گیا تھا, یہ 78 سے شروع ہو گیا. نہیں, میں اصل میں ایک اور حوالہ دینا چاہ رہا تھا. اب اسی میں آپ جب ضیاء الحق صاحب نے ان کو وہ یعنی باقاعدہ وہ کیا ہے نا, یعنی اٹھایا ہے, بنایا ہے, سنوارا ہے. پھر ضیاء الحق کی ٹیم کے ممبر تھے حمید گل صاحب. ٹھیک ہے, پھر پرویز مشرف کی جو یہ ساری سوچ تھی روشن خیالی والی یا یو ٹرن والی, اس میں جو ابو الفضل کا کردار تھا وہ ہمارے گامدی صاحب کا تھا, فکری رہنما اس سارے کے, اس کی نوک پلک سنوارنے والے گامدی صاحب تھے. تو یہ مشترکہ پروجیکٹ تھا نا گامدی صاحب کا اور حمید گل صاحب کا. ہاں, گامدی صاحب عمران خان کے ساتھ بالکل شروع انہی کے, مطلب وہ, اور ان کے یعنی باقی لوگ بھی تھے ان کے ساتھ. تو بعد میں چیزیں ہو جاتی ہیں اوپر نیچے. طاہر القادری صاحب بھی ان سے علیحدہ ہو گئے, پہلے ساتھ تھے. حمید گل صاحب بھی خلاف ہو گئے. حمید گل صاحب بھی خلاف ہو گئے. اچھا, انہوں نے جا کے گھیرا تھا ان کو بھی, اپنا ایدی صاحب کو. اس پہ ہم کچھ کہیں گے تو باقی لوگ بھی ناراض ہو جائیں گے, آدھے تو پہلے ہی سے ناراض ہیں. سب پروجیکٹ ہیں. نہیں, ایدی صاحب کو تو تھریٹن کیا, وہ تو انہوں نے کیا, لیکن وہ بھی تو ایک مطلب سوشل انجینئرنگ پروگرام کا حصہ ہے کہ نیکی یہ نہیں ہوتی کہ آپ نمازیں پڑھیں اور حج کرنے جائیں اور یہ کرنے جائیں. نیکی کا تو یہ پیغامبر ہے. صحیح سمجھ گیا میں بات. میں اصل میں اور بات میرے ذہن میں آ رہی تھی, ایک بات اسی ضمن میں, وہ تھا امریکن کوئی غالباً کوئی جنرل تھا یا کوئی ایک اسٹیٹس مین تھا جس نے کوئی کتاب پبلش کی تھی, اور اس میں اس نے حوالہ دیا تھا کہ جب مشرف کو بش ملا ہے تو بش نے اس کو کہا ہے ٹیک کیئر آف آور بوائے. ہاں, یہ بات لیکن اصل میں مسئلہ کیا ہوتا ہے, دیکھیں یہ اقتدار کا کھیل ہے. یہ اگر اسلامی حکومتوں کے اندر بھی یہ کھیل کھیلا گیا ہے تو آپ سوچیں یہ جو شیطانی حکومتیں ہیں ان کے اندر کیوں نہیں کھیلا جائے گا. اب اس نے تو یہ کہہ دیا کہ ہمارے بچے کا خیال رکھنا, مشرف نے تو اسے تھریٹ کے طور پہ لیا ہوگا. نہیں لیا تو بہت پاگل تھا, پوٹینشیل تھریٹ ہے, یہ اس کا بچہ یہ ہے. اچھا تو میرے اقتدار کا کیا بنے گا. پھر ایک سیٹ پہ پہنچا دیا نا مشرف نے. ہاں جی یہ ہوتا ہے. اصل میں یہ عام لوگ بندہ سمجھ نہیں پاتا نا یہ کہ یہ کیا, پھر وہ اگر سارے ادھر تھے تو آپس میں دوست کیوں نہیں تھے. یہ اس طرح نہیں دوستیاں ہوتی ہیں, یہ کلیش آف انٹرسٹ جو ہے نا وہ الٹا جو ہے نا مصیبت بن جاتا ہے. صحیح. اچھا بات یہ تھی, چل رہا تھا یہ کہ تو یہ جو ہے نا یہ آپ کا یہ جو 4 سال کا یہ آخری دور ہے نا, یہ اس اعتبار سے بھی عروج کا ہے, معاشرے کی ڈسٹرکشن کے اعتبار سے. اور ظاہر ہے کسی قوم کو آپ نے تباہ کرنا ہے تو یعنی قوم کیسے بنتی ہے, یہ افراد کا مجموعہ ہے نا. تو جو آپ کا بیسک یونٹ ہے وہ آپ کا گھر ہے. ٹھیک ہے, وہ گھر مضبوط ہوگا تو معاشرہ مضبوط ہوگا, معاشرہ مضبوط ہوگا تو ریاست مضبوط ہوگی. آپ گھر میں ہی اگر تباہی پھیر دیں گے تو معاشرہ کیسے مضبوط ہوگا, اس کی تنظیم کیسے وجود میں آئے گی. وہ اگر منظم نہیں ہوگا تو ریاست کیسے منظم ہوگی, اس میں کیسے ڈسپلن ہوگا, اس میں کیسے آرگنائزیشن آئے گی, تو حکومت کیسے چلے گی. صحیح بات. اس وجہ سے آپ وہ دیکھیں نا کہ وہ شیطان بھی میاں بیوی کو جدا کرنے کے مشن پر ہوتا ہے. جادوگروں کا بھی یہی ہوتا ہے, ما یفرقون بہ بین المرء و زوجہ. وہ سیکھتے ہیں جا کے ان سے وہ علم جس کے ذریعے سے وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں. یہی مغرب کا ایجنڈا تھا, خاندانی نظام کو تباہ کرنے کا. یہ ایگزیکٹلی شیطانی ایجنڈا تھا. وہ کسی قوم کو آپ نے تباہ کرنا ہو تو اس راستے پہ لگا دیں, پورے معاشرے کی جو تنظیم ہے وہ اڑ جائے گی. اور اب آپ دیکھیں کہ اسلام اگر قرآن مجید آپ کھولیں تو ٹاپ پہ تو ہوتا ہے نا سیاسی نظام, اس کے بارے میں تو آپ کو کوئی 1-2 اصول ہی ملیں گے, قانون تو ملے گا ہی نہیں.
پھر اس کے نیچے ہوتا ہے معاشی نظام، اس کے 5-6 قانون مل جائیں گے، وراثت کا قانون مل گیا، کچھ اور اس طرح کے، ربا حرام ہو گیا، اس طرح کی چیزیں مل جائیں گی، یا زکوٰۃ کا مل گیا، باقی کوئی تفصیلات نہیں ملیں گی. سماجی نظام اس کے نیچے ہے، اس کے بھی ایک ویلیوز دے دی گئی کہ بھئی یہ سب برابر ہیں، اونچ نیچ نہیں ہے. لیکن خاندانی نظام پر جب آپ آئیں گے، عائلی نظام پر آئیں گے، وہاں بہت تو صورتوں کی صورتیں، پاروں کے پارے آپ کو بھرے ہوئے ملیں گے. کیونکہ یہ خشت اول ہے معاشرے کی، یہ مضبوط ہوگی تو پورا معاشرہ جو ہے نا صحیح رخ پر اوپر جائے گا. خشت اول چون نہ مار کج تاثر یا میر اود دیوار کج، تو شیطان بھی آ کے وہیں پہ زور لگائے گا. اب اس شیطانی ایجنڈے کو سمجھیں جس نے خاندانی نظام کو تباہ کرنے کے لیے سارا زور لگا دیا، اور اس میں پھر آپ خان صاحب کے جو کردار ہے اس کو سمجھیں، کنٹریبیوشن. ٹھیک ہے. تو ان کو ایک رول ماڈل کے طور پر لایا گیا کہ دیکھیں یہ تاریخ انسانی کا سب سے کامیاب آدمی ہے، یہ آپ کا محبوب جو ہے نا لیڈر ہے، اس کو تو خاندان سے کوئی پرواہ نہیں ہے. صحیح بات ہے. اور پوری ہسٹری ہے اس کے اپنے، اور یہ ڈسٹریکشن اس سے بڑی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، کہ چاہے وہ جو 80 پیگ رول بیک ہو گیا، اور یہ جو نا وہ ٹینکوں میں تیل نہیں رہا، یا یہ جو کچھ دیکھتے ہیں، اس سے بڑی ڈسٹریکشن یہ تھی. مطلب دیکھیں نا وہی کہ مطلب، اور اس کے اثرات ختم بھی نہیں ہوئے، وہ تو باقی آپ نے کچھ ریورس کیا ہے، یہ والی چیز نہیں، یہ تو بڑھ ہی رہی ہے. بڑھ رہی ہے. صحیح بات ہے. مطلب میں سوچتا ہوں نا اس چیز کو کہ یہ جو آپ نے سارا سوشل انجینئرنگ کے پرسپیکٹو سے کہا، میرے اپنے بھی ذہن میں جب بھی جیسے ہی عمران خان کا نام آتا ہے نا، تو انکنڈیشنلی بائی ڈیفالٹ موڈ جو چیزیں میرے سامنے آتی ہیں وہ یہی آتی ہیں کہ یار ایک بندہ ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، وہ سکسیزفل نہیں ہوتی، اس کی زندگی نارمل ہے، اور وہی میاں بیوی نارملی رہ بھی رہے ہیں طلاق کے باوجود، اور کوئی فرق نہیں پڑ رہا ان کی زندگیوں میں، جیسے طلاق زندگی نکاح میں ہونا یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑا. پھر اس کے بعد ایک اور شادی ہو جاتی ہے، وہ بھی نہیں چلتی، وہ بھی آرام سے ہی ٹوٹ جاتی ہے، پھر تیسری شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ بھی جو چیزیں آ رہی ہیں کہ مطلب جیسے عدت کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہے. مطلب جن چیزوں سے وہی جو میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں کراہت آتی تھی سوچ کر بھی پہلے، یار یہ کوئی کسی نے یہ کام کر دیا اس نے. اب وہ ایک پوری نسل ہے جس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، وہ کہتے ہیں ان کا ذاتی معاملہ تھا، اس سے ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اسی طرح مطلب جلسوں میں بچیاں ناچ رہی ہیں، نچایا جا رہا ہے. کوئی بچی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنی ماں کی شادی اس سے کرنا چاہتی ہوں، میرے ابو کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور ان چیزوں کو میڈیا میں پروجیکٹ کیا جا رہا ہے. تو اب وہ کیا ویلیو، وہ جو خاندان کا ویلیو جو اسٹرکچر ہے وہ کہاں رہ گیا پیچھے. اور سوشل فیبرک کو بھی مثلاً آپ دیکھیں کہ مطلب یہ وہ دور ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے کا وہ طبقہ جس کو ہم بھائی برا سمجھتے ہیں، وہ لڑکیاں جا کے فارن آفس میں پھر رہی ہیں، برہنہ حالت میں پھر رہی ہیں، وہ جا کے دروازوں میں جناب ٹانگیں مار کے کھول رہی ہیں، کرسیوں پہ بیٹھ رہی ہیں، وہ پارلیمنٹ میں پھر رہی ہیں. ٹھیک ہے، وہ کتنی کہانیاں ہیں، وہ سارا کچھ، وہ پورا ایک نیٹ ورک ہے جی، گوگی نیٹ ورک ہے جی. اصل میں دیکھیں یہ چیزیں کرپشن کے ساتھ بھی جڑی ہوتی ہیں، وہ جو آپ کا سیاسی نیٹ ورک ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی جڑی ہوتی ہیں. دیکھیں جو لوگوں کو وہ اپنے اس کے لیے استعمال کرنے کے لیے جو بھی مختلف چیزیں ہوتی ہیں، اس میں بہرحال عورت کا استعمال بھی ہوتا ہے، وہ ادھر بھی ہوتا ہے. اس چیز کا تعلق یہ جو ہم نے بیان کیا ایجنڈا اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اچھا، اس کا ایک تعلق شیطانی طور طریقوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. یہ جو جادو شادو کے چکر ہوتے ہیں تو اس میں بھی یہ آپ کو شرم و حیا سے باہر نکلنا پڑتا ہے نا، گندے رہنا ہوتا ہے نا، تو اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے. یہ کوئی ایک جیت نہیں ہے، یہ اس سے بہت بڑا پروجیکٹ ہے. جتنے لوگ میرے تو گھر کے ساتھ ہے نا بنی گالا، تو اس کے دور میں جب بھی ہم اس روڈ پہ انٹر ہوتے ہیں نا، وہ روڈ کے سٹارٹ سے ہی، وہ مری روڈ سے جب انٹر ہوتا ہے بنی گالا والا روڈ، وہ درختوں کے اوپر کالی جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں، چھوٹی چھوٹی پٹیاں کالی. مطلب یہ پورے معاشرے کو تلپٹ کرنے کا ایک پروجیکٹ تھا. یہ صرف اتنی ساری بات نہیں تھی جتنا لوگ دیکھ رہے ہیں اسے. تو بہرحال دیکھیں اللہ اپنے منصوبہ تو پورا کر کے ہی چھوڑتے ہیں نا، وہ تو آگے لے کے جاتے ہیں اور وہ تو ہو کے رہتا ہے جو وہ چاہتے ہیں. لیکن جب آپ اس حد تک دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو ایکسپیرینس حاصل ہو جاتا ہے نا، پھر آپ اس سے رجوع کرتے ہیں، اللہ وجل بصیرت کرتے ہیں. ہاں، لیکن یہ کہ جو ڈسٹرکشن ہوئی ہے نا، اور وہ جو ایک نفرت کا بیج ڈالا گیا ہے، اور اس نفرت کا نتیجہ پھر یہ نکلا ہے کہ جو نفرت طبقے کسی کے خلاف ہونی چاہیے تھی، طبقے کے خلاف بھی نہیں ہونی چاہیے، یا کسی فرد کے یا کسی نظریے کے خلاف ہونی چاہیے تھی، یا کسی سوچ اور کسی رجحان کے خلاف ہونی چاہیے تھی، وہ اسٹیٹ کے خلاف ہو گئی ہے. اس کو ریاست کی طرف موڑا گیا ہے باقاعدہ. تو اب آپ اس کا نتیجہ ہے، آپ ایک نیشنلسٹ کو بھی دیکھیں گے وہ اینٹی اسٹیٹ ہوگا،
آپ ایک وہ جو ہے نا دیندار کو بھی دیکھیں گے وہ بھی اینٹی اسٹیٹ نکلے گا. ٹھیک ہے, آپ حقوق انسانی والے کو دیکھیں گے وہ بھی اینٹی اسٹیٹ ہوگا. یہ آپس میں ان کے جو ہے نا وہ بیر ہے, ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے, لیکن ہدف سب کا ایک ہی ہے. تو کتنی کامیابی سے وہ جو جذبات اس شیطانی ایکشن کے نتیجے میں پیدا ہوئے تھے ان کو شیطان کی طرف جانے کے بجائے ریاست کی طرف موڑ دیا گیا. اور اتنی کمپریہنسو ڈسٹرکشن تھی. اور ریاست سے بھی ہم یہاں پہ مراد جو ہے نا ریاست وہ جو اسٹیبلشڈ ادارے جو ہم نے شروع میں ڈیفائن کیے تھے وہ مراد لے رہے ہیں. صحیح بات ہے. اور مطلب میں دیکھتا ہوں کہ اتنی کمپریہنسو ڈسٹرکشن ہوئی ہے اس ایک بندے کے تھرو. وہ پولیٹیکل لیول پر دیکھیں, وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی سے جو تھوڑا سا ارتقاء کا سفر شروع ہوا تھا مثبت ڈائریکشن میں, اس نے آ کے دوبارہ اس کو بھی ریورس کروا دیا اس نے. اکنامکس کا اگر کوئی سفر کو تھوڑی بہتری کا ریورس نہیں کرایا, سب کو سجدہ ریز کر دیا. جو نون لیگ لیٹ گئی ہے سارے جو لیٹے پڑے, جو مزاحمت کی سردار تھی نا جو وہ لیٹ گئی ہے. اچھا باقی بھی سارے دیکھیں نا, اب اگر کوئی قانون سازی ہوتی ہے جو اس طرح کی ہوتی ہے آپ ان میں بھی نہیں مخالفت کر پاتے. ہاں جی, کیونکہ اس طرف فساد ہی اتنا بڑا کھڑا ہو گیا ہے. اس فساد نے جسٹیفیکیشن دے دی ہے سارے کے ساری قانون سازی, جو ویسے تو مطلب ایک فستائیت نظر آتی ہے. صحیح بات ہے. ریاست بھی مطلب ناکام کر کے چھوڑ دی گئی جب آپ کے ادارے ہی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی سینگ پھنسا لیں جیسے عدلیہ نے پھنسا لیے. جی ایسا ہی ہے. اور مطلب ایک پولیٹیکل کے ساتھ اکنامک لیول کے اوپر بھی جو ڈسٹرکشن ہوئی ہے, مطلب جو ایک طرف 71 سال کے سارے قائد اعظم سے لے کر اگر نواز شریف تک بے ایمانوں کو ملا لیا جائے اور انہوں نے اگر 100 روپے کا قرضہ چڑھایا تھا تو یہ صادق اور امین نے صرف 3.5 سال میں 76% اضافہ کر دیا اس میں, یعنی 176 پہ پہنچا دیا. جبکہ درمیان میں کرونا کا ایرا ہے جس میں کہ پاکستان کے سارے قرضے رول اوور کر دیے گئے ہیں, آپ نے کوئی قرضہ بھی نہیں دیا, آپ کا GDP پہلی دفعہ مائنس میں چلا گیا. آپ کے یہ ان کے جو آخری جو تھا مہینہ تھا فروری کا جو مہینہ تھا 2022 میں, پاکستان کے فورن ریزروز میں ایک مہینے میں $5 ارب کی کمی ہوئی ہے. تو 2-1 مہینے اور مل جاتے نا ان کو تو پھر دیوالیہ ہو ہی جانا تھا ہم نے. تو اب یہ معجزہ اسی کو کہتے ہیں نا کہ پاکستان دیوالیہ نہیں ہوا. اور اس سے پھر وہ فرسٹریشن پیدا ہوئی ہے ان طاقتوں میں کہ جن کی منزل بالکل نزدیک آ گئی تھی. کسی نے PIA بیچ کے کھانا تھا, کسی نے ایٹم بم کا سودا کھڑا کرنا تھا, کسی نے جو ہے نا وہ کیا پتہ کون سا ادارہ بیچنا تھا. تو وہ تو اب جو سارے توقع لگا کے بیٹھے ہوئے تھے تو سب پہ امیدوں پہ پانی پھر گیا. تو کس نے کیا یہ؟ نہ کوئی تحریک اٹھی, نہ کوئی سیاسی جماعت اٹھی, نہ کسی کو کوئی اس کا ہوش ہے, ابھی تک بھی نہیں نا ہوش ہے. یہ سب خود بخود ہوا ہے آٹو پہ. تو وہ نیٹ ورک پورا جو ہے وہ اپنا فل چارم میں تھا. اچھا وہ اسی وجہ سے تو پھر ایکسپوز ہوا نا کہ وہ پیچھے ہٹ نہیں سکتا تھا. آگے اتنا آ چکا تھا, اب پیچھے ہٹنا نہیں, مقابلہ ہی کرنا ہے. بیچارے ملک ریاض کو بھی پھنسا کے چھوڑا. 10 طرف سے تیری کالی بچا ہوتا. یہ وہ ایرا ہے جس میں کہ ایک شفٹ آیا. ویسے سہیل کیا ہے وہ یہ جو سہیل وڑائی ان کے ساتھ بھی بڑی یہ ہر بندہ جو ہے نا جو بڑا گھاک, بڑا ماہر اپنے آپ کو چھپا کے رکھنے کا, اس دور میں آ کے نا سب کو اللہ نے کھول کے رکھ دیا. چلو یہ ہم اپنی اگلی ایپیسوڈ میں یہیں سے شروع کرتے ہیں, کیونکہ بہرحال آپ کے اوپر ایک ڈائریکشن تنقید بھی آتی ہے, کچھ لوگ کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ باتیں کرتے تھے. اب آپ جب سے حافظ صاحب آئے آپ بڑے پرو اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ہیں. اچھا یہ بھی لوگوں کا ہی تاثر تھا کہ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, اور یہ بھی لوگوں ہی کا تاثر ہے کہ ہم پرو اسٹیبلشمنٹ ہو گئے. مسئلہ اس کو ہم کبھی بھی اینٹی اسٹیٹ نہیں تھے. ٹھیک ہے, اب اگر فرض کریں ریاست کا کوئی ادارہ ایسا کام کرتا ہے جس سے اسٹیٹ ضعیف ہوتی ہے, کمزور ہوتی ہے, تو وہ اگر آپ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اور مطلب کہیں آپ فرسٹریٹ بھی ہو جاتے ہیں تو وہ اصل میں ریاست کے نقصان کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا مطلب اینٹی اسٹیٹ ہونا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اینٹی تو مخالف ہوتا ہے. ہم تو خیر خواہی میں مشورے یا تنقید کر رہے تھے اور وہ ثابت ہو گیا کہ ہم ٹھیک تھے.
ریاست کے بڑے بڑے جو پلرز ہیں ان کو جو بات جا کے اب سمجھ آ رہی ہے ہمیں 10 سال 15 سال پہلے نظر آ رہی تھی. بس یہ بات زیادہ موضوع کہہ لیں کہ اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہمارے لیے اصطلاح کوئی اگر موضوع ہوگی تو ہوتی کہ وی ور پرو کانسٹیٹیوشن، وی ور کانسٹیٹیوشنلسٹ، کہ جس کا جو ہمارا یہ رائے رہی ہے کہ جس کا جو رول ہے بس وہ کرے وہ کام. اپنا کام کرو، دوسرے کے کام میں نہ چھڑو، کرپشن نہیں ہونی چاہیے، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور اپنے ایجنڈے لے کے نہ چلو. جو آپ کا رول ڈیفائن کیا ہوا ہے آئین نے اس کے مطابق چلو. سب سے بڑی بات یہ کہ یہ تو آئین اپنی جگہ پہ ہوتا ہے نا، ایک اسپرٹ بھی ہوتی ہے. اس ملک کی ایک اسپرٹ ہے، اس کی ایک روح ہے، وہ اس کا اسلامی تشخص ہے. اس کو کاٹنے کا مطلب اس ملک کی جڑیں کھودنا ہے. صحیح، ٹھیک ہے، تو اس پہ تو پھر وہ چیز ہوگی. باقی دیکھیں اینٹی ہم تو انڈیا کو بھی ایک اچھا ہی مشورہ دیتے ہیں یار کہ یہ آپ جس انتہا پسندی پہ چلے گئے ہو، آپ اپنا معاشرہ خراب کر دو گے. کر لیا ہے انہوں نے، یا اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہو. تو خیرخواہی انسان کی سارے انسانوں کے ساتھ ہونی چاہیے. کسی کی بھی اچھی بات ہے آپ اس کو اپریشیٹ کریں، بری بات ہے اس پہ تنقید کریں. تو ہم یہ اینٹی اور پرو کے چکر میں ہم نہیں ہیں. یہ ادھر سے یہ ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اگلے اپنی ایپیسوڈ کریں گے کہ حافظ صاحب جو ہیں ان سے آپ کو بہت زیادہ خوش گمانیاں لاحق ہیں. آپ کو کہا جاتا ہے یہ کہ وہ یہی کہ آپ کا یہ جو شفٹ بظاہر لوگوں کو نظر آتا ہے وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اصل میں. تو اس پر ہم ڈسکشن کریں گے اپنی اگلی ایپیسوڈ میں. ناظرین، ہماری آج تک کی جو گفتگو ہے اس کو ہم یہیں اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.